अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं BHU इस्सर डिस्पेंसरी के मुकाम पे, जहां पे अल-फलाह इस्सर सोसाइटी की जानिब से अहलियान इस्सर को एक तोहफ़ा जो कि ज़चा बचा सेंटर की नई इमारत की सूरत में दिया जा रहा है, उसका आज यहाँ पे संग बुनियाद रखा जाएगा। इसका संग बुनियाद इंशाअल्लाह पीर हबीबुर रहमान महबूबी सजादा नशीन आस्ताना आलिया फैज़पुर शरीफ अपने दस्त मुबारक से रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक मुख्तसर तकरीब का इनकाद भी किया गया है। तो इंशाअल्लाह संग बुनियाद के मनाज़िर और यहाँ पे जो मुनक्किद तकरीब है उसके जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखाते हैं। आज की हमारी ये तकरीब अल-फलाह सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस्सर डिस्पेंसरी में MCH सेंटर की संग बुनियाद के हवाले से दुआया तकरीब मुनक्कद की गई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان کی مہکن دل کے، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے. تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ سارا کریڈٹ ان ڈونیشن دینے والوں کو جاتا ہے جو دیار غیر میں اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں اور اپنے اس وطن کے لوگوں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنی گرہ سے فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ ادارہ چلا رہے ہیں. لیکن ان ممبران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دن رات ایک کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کی اداروں سے محبت ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں سن آفیسر ہونے کے ناطے آپ کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس ادارے سے محبت بلا شبہ ایک مثالی ہے، جس پر میں آپ کا دل کی ادا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوٹا لے کر انہیں دے دیتے ہیں، اور ایمرجنسی کی جو بھی صورتحال ہو وہ انشاءاللہ ہماری کمیٹی کی طرف سے ساری سہولیات مہیا ہوتی ہیں.
اس کے علاوہ جو باولے کتے ہیں یا جو ویسے بھی کتے ہیں ان کے کاٹنے کے لیے ہم نے وہاں ویکسین فراہم کی ہوئی ہے جو اس علاقے میں پہلی نہیں ہے اور وہ فراہم کرتے ہیں. یقیناً قابل تحسین ہے اور میں بالخصوص جناب قائم مقام صدر نصیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 20 سال اس خدمت میں سرو کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی خدمت خلق ہی اصل زندگی ہے. اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے, اپنے ساتھ اپنے علاقے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر کے جانا, یہی یاد رکھا جائے گا. زچہ بچہ سینٹر کی تعمیر پر الفلاح سوسائٹی کے صدر جناب ذوالفقار احمد مطالبی صاحب, قائم مقام صدر محمد نصیر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جلد یہ عمارت مکمل ہوگی اور عوام کو صحت کی سہولیات ان کی تدریس پر میسر ہوں گی. عمارتیں بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے, لیکن اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لانا, اس میں ہمیں آپ کی بہت مارل سپورٹ بھی اور ہر حوالے سے سٹاف کی جو کمی ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی, جو میں سمجھتا ہوں بنیادی ضرورت ہے. کیونکہ زچہ بچہ سینٹر کو ایٹ دا لانگ رن پرائیویٹلی ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. فنڈنگ الگ چیز ہے, جو ٹیکنیکل سکل ہوتی ہیں. میں آج اس الفلاح ویلفیئر سوسائٹی کا پہلا فنکشن ہے جس میں آج میں شامل ہو رہا ہوں. انہوں نے صرف ہیلتھ میں کام نہیں کیا. اگر زلزلہ زدگان کی بات ہو تو یہ صف اول میں نے ان کو دیکھا. اگر بچوں کو یونیفارم اور بکس کا جب سیشن ہوتا ہے تو دیکھا ان کو, تو یہ پیش رہے. میں نے ایک چکسواری میں بڑا سانحہ ہوا روپیال ہوٹل کا, جس میں ہمارے بڑے پیارے دوست چودھری ندیم صاحب, ان کا بیٹا رحیم اور دو اور ایک بڑا حادثہ تھا. اس میں بھی میں نے ان نوجوانوں کے کنٹریبیوشن کو دیکھا. اپلاڈیبل ورک ہے آپ کا. 20 سال مائٹ 20 سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو. کوئی بھی آرگنائزیشن اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ورکرز اچھے خلوص والے نہ ہوں. تو یہ ان کی ٹیم ایفرٹ ہے. محمد نصیر صاحب, آپ نے ہمیں دعوت دی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا اعزازی ممبر ایز اے ڈونر مجھے بھی رکھ لیں. الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جناب ڈاکٹر راجہ فردار حسین چینی صاحب, نہایت قابل احترام جناب سیکشن آفیسر جناب پروفیسر محمد نصیر صاحب, بغور کی سیاسی اور سماجی شخصیت الحاج چودھری عبدالغنی صاحب, پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معززین علاقہ, میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب, میں ان کا دل کی تھا کریں اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پرفکار تقریب میں آپ نے ہمیں رونق بخشی. میں اپنی جانب سے الفلاح سوسائٹی کے جتنے بھی عہدیداران و ممبران, ان کی جانب سے تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. الفلاح سوسائٹی کے حوالے سے شہزاد صاحب نے آپ کو بریفنگ دی کہ کیسے سٹارٹ ہوا, کتنا ٹائم لگا یہاں تک پہنچنے میں. نشیب و فراز آتے رہے, مشکلات آتی رہیں, لیکن الحمدللہ نوجوانوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنے آپ کو منوایا, اور آج اس مقام پہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ جیسا شہزاد صاحب نے ذکر کیا, صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہمارا مین مقاصد ہیں الفلاح سوسائٹی کی. تو تعلیمی مقاصد میں بھی الحمدللہ ہم نے جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ الفلاح سوسائٹی چونکہ 20 سال سے تعلیمی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر رہی ہیں. 450 سے زائد طلبات ہیں جن کو ہم ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئی کہ اس سینٹر پرائمری اسکول جو بلڈنگ اس کی حالت خراب تھی,
تو کافی دفعہ ارباب اختیار کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی عوام علاقہ کی جانب سے، لیکن کوئی اس کا کوئی حل نہ نکلا. تو یہ ذمہ داری بھی الفلاح سوسائٹی پر پڑی کہ آپ اس میں آگے آئیں اور یہ پروجیکٹ بھی آپ الفلاح سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کریں. اور الحمدللہ ہم نے 26.5 لاکھ روپے لگا کر وہ نئے سرے سے نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کر کے محکمہ صحت کو ہم نے کام کی. تو صحت کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو جیسے شہزاد صاحب نے بتایا کہ میڈیکلی ہمارا کافی سارے پروگرام ہے جس میں ہم طبی امداد لوگوں کو دیتے ہیں، میڈیسن وغیرہ بھی دیتے ہیں. کوئی اس طرح کے کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ان کی مالی تعاون بھی کرتے ہیں. اسی فیلڈ میں ہم ایمبولینس سروس جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس BHU اسر میں جو سب سے جو ضروری چیز تھی وہ صحت کے حوالے سے وہ میڈیسن کا تھوڑا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ میں نے DHO صاحب سے بات کی کہ مانا کی بنیاد پہ الحمدللہ جب سے ہم نے ڈیپا سے اس وقت تک ہم مانا کی بنیاد پہ ہم جو اس ادارے میں ادویات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. تو ان DHO صاحب کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے حوصلے بڑھائے. تو ان حوصلوں کو بڑھانے کا آج یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ الفلاح سوسائٹی اور محکمہ صحت مل کر ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس ادارے میں ہم کرنے جا رہے ہیں. آج اس کی سنگ بنیاد ہے اور اس کا سارا کریڈٹ میں جناب ڈاکٹر فدا حسین یعنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ان کو دیتا ہوں کہ آپ کی بدولت یہ سارا کچھ ممکن ہوا کہ آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی اور پوری رہنمائی میں ہماری جو جتنا بھی پروسیس تھا اس کا ٹیکنیکلی جو کچھ بھی اس کی ڈیزائن اور اس کا اپروول اور جو کچھ بھی وہ سارا کچھ آپ کے تعاون سے ہوا. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، الفلاح سوسائٹی کی جانب سے، اور بالخصوص ذوالفقار احمد مطیالوی جو صدر الفلاح سوسائٹی ان کی جانب سے، اور UK میں جو ہماری باڈی ہے الفلاح سوسائٹی وہاں کے پریزیڈنٹ ہے جناب ایوب صاحب، ان کی جانب سے بھی پوری ٹیم کی جانب سے ان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جتنے بھی ڈونرز حضرات ہیں جو الفلاح سوسائٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے بھی اور آج بھی. اور یہ جو بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو لوگوں نے تعاون کیا ہے، جو تعاون کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 نام میں لینا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پہ، جنہوں نے ہمارے اس پروجیکٹ میں ہماری حوصلہ افزائی کی. وہ پہلا نام ہے چودھری محمد منیر روپیال. انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کی سال ثواب کے لیے 1 کمرہ اس کے مکمل اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے ساتھ چودھری ذوالفقار احمد عرف پٹو، انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے سال ثواب کے لیے جو لیبارٹری ہے اس کے مکمل اخراجات انہوں نے برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ عطیہ اور یہ اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول منظور فرمائے. میں جتنے بھی اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں معزز مہمان گرامی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، پی صاحب کا انتظار ہے. DHO صاحب نے بھی آپ کو بھرپور بریفنگ دینی ہے کہ یہ الفلاح سوسائٹی کی جانب سے یہ جو بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے اس کو جیسے پروفیسر نصیر صاحب نے بتایا کہ اس کو بلڈنگ بنانا تو مشکل نہیں ہے لیکن اس کو رن کرنا اس کو ضرورت. ویسے تو بلڈنگ ہے تو ہم گھروں میں بھی اتنی بڑی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی بلڈنگ ہے وہ بھی بلڈنگ ہے، لیکن اس بلڈنگ میں اور اس بلڈنگ میں فرق ہے. اس بلڈنگ کو چلانا اس کے اندر کیا ایفرٹ ہونی چاہیے، کیا ضرورت ہونی چاہیے، کیا لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، یہ ساری ٹیکنیکلی باتیں انشاءاللہ ڈاکٹر فدا حسین یعنی صاحب آپ کو بریفنگ دیں گے کہ ہم نے اس کا پلان کیسے کیا ہوا ہے، اس کا کیسے رن کرنا ہے انشاءاللہ. تو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں ایک بار پھر جناب DHO صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی. بہت شکریہ سب یہ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نصیر صاحب ایکٹنگ صدر الفلاح سوسائٹی، انتہائی رسپیکٹفل
चौधरी नसीर साहब, जिनसे मेरी आज शायद पहली मुलाकात है, चौधरी अब्दुल गनी साहब और चकसवारी प्रेस क्लब के सदर और उनके मेंबरान, आज़ाद प्रेस क्लब के सदर और अवामी इलाका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के अरकान व जुमला शिरकाई महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए। ये जो जचा बचा सेंटर बन रहा है, एक्टिंग सदर साहब ने मुझे इसकी मुबारकबाद दी। मैं तो समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की मुबारकबाद अल-फलाह सोसाइटी, उसके मेंबरान, उसके डोनर्स, अवामी इलाका और जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनकी इस काविश पे इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। खराज तहसीन मैंने पेश की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। आप भी इन्हें जो है ना तालियां बजा के ही इनका हौसला बढ़ाएं कि जो काम इन्होंने शुरू किया है अल्लाह ताला इसको इसकी तकमील करे। जब मैंने एज अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज्वाइन किया मीरपुर 2019 में, फरवरी का महीना था, उसके बाद नसीर साहब और इनकी पूरी टीम तशरीफ़ लाए मेरे पास और इन्होंने ये एक इंटरवेंशन की दरख्वास्त लेके आए कि इस जो बेसिक हेल्थ यूनिट है इसमें इन्हीं शिफ्ट शुरू की जाए। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो किसी भी पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में बेसिक हेल्थ यूनिट हमेशा 8/6 होता है कि रोज़ाना 8 घंटे वो काम करते हैं, 6 दिन तक, 1 दिन छुट्टी करते हैं। तो एक नया समझ लें तजर्बा था और इसमें हमने मिलजुल के इस पे बात की, इसके जो भी प्रॉब्लम्स आने थे मुस्तकबिल में उसको भी डिस्कस किया और अल्लाह का नाम लेके ये हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जारी व सारी है और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिर आगे चल के बात आई जच्चा बच्चा के हवाले से और ये बात दुरुस्त है कि माओं की अगर शरह मवाद देखी जाए या नौज़ायदा बच्चों की शरह मवाद देखी जाए पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करता, तो उसकी जो बेसिक रीज़न है वो है कि अनस्किल्ड लोगों से या जो क्वैक्स हैं या जो अनट्रेंड हैं उनसे डिलीवरीज करवाते हैं लोग, या अभी तक वो पुरानी रवायात पे चल रहे हैं कि अगर कोई खातून हमला हो जाए तो उसको अंडा नहीं खिलाना कि खुदा न खासा ये गर्म है, या उसे प्रोटीन नहीं देनी। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस पे जब हमारी डिस्कशन हुई तो ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त थी कि यहाँ पे 24/7 रूरल हेल्थ सेंटर चकसवारी में जच्चा बच्चा सेंटर चल रहा है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से आगे से जो देहात हैं उन ख़वातीन का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो उस हवाले से इसकी फिजिबिलिटी बनती थी कि अगर यहाँ पे एमसी सेंटर बन जाए तो ख़ासे लोग मुस्तफ़ीद होंगे और माँ और बच्चे को बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। तो चौधरी नसीर साहब सेक्शन ऑफिसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है या प्रोग्राम होता है उसका शुरू करना आसान होता है, शायद बिल्डिंग बनाना आसान है, इवन शुरू करना भी उसको आसान इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन असल बात होती है सस्टेनेबिलिटी, कि वो चलता रहे। ये नहीं कि जब तक डोनर पैसे देता रहे और वो चलता रहे, जब डोनर हट जाए तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाए। बेशुमार बिल्डिंग्स इवन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में आप देखें बेशुमार बिल्डिंग्स लोग बना के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं होता और वो प्रोजेक्ट्स फिर फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसकी हमने प्लानिंग की, इसमें अल-फलाह सोसाइटी के साथ एक हमारा MOU साइन हुआ और वो बड़ा डिटेल अभी भी मैं नसीर साहब से बात कर रहा था कि सेक्रेटेरिएट में है, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उसको इंशाल्लाह ताला इक्विप भी किया जाएगा और स्टाफ भी जो 24/7 के लिए लेडी हेल्थ विजिटर्स की सूरत में है या दाया की सूरत में है वो सारा जो है ना इंशाल्लाह ताला मुहैया करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे। वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, वो साल तक
پھر ایک ایسا سسٹم ہمارا ایک MNCH پروگرام ہے، اس کے تحت ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، پھر ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، شکایات کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا شکایات آ رہی ہیں، ایک نئی چیز ہے تو اس میں بالکل ہم ٹیکنیکلی میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس پہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پروفیشنل کام ہے اس کے مطابق ہم اس کو کریں گے۔ اب اس میں میڈیا کا بہت امپارٹنٹ رول ہے، جو میں نے بات کی شرح اموات کی، خواتین کی جو حمل یا زچگی کے دوران جن کی اموات ہو جاتی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو پوری دنیا میں WHO کی ریسرچ میں بھی آیا وہ انسکلڈ لوگ ہیں جن سے لوگ ڈلیوری کرواتے ہیں، اور کئی واقعات میرپور شہر کے اندر بھی وقتاً فوقتاً رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ پورے 8 ماہ خاتون جو ہے نا کسی گائناکالوجسٹ یا کسی اسکلڈ پرسن سے چیک اپ کرواتی رہتی ہے، اور اینڈ پہ اس کو کوئی دایا انسکلڈ بندہ ساتھ لے جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ صحت عامہ کا تو بنیادی رول ہے، لیکن میڈیا کے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی رول ہے کہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کہ آپ جو ہے نا اسکلڈ بندے جو اسکلڈ پرسن ہیں انہی سے اپنا چیک اپ کروائیں، اور جو متس ہے پرانی بنی ہوئی کہ گرم غذا نہیں کھانی، ان سب کو ختم کیا جائے۔ خون کی کمی بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ پرابلم ہے ان حاملہ خواتین میں، تو ان ساری باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس علاقہ کی جو زچہ و بچہ ہیں ان کو بہتر سہولیات اس سینٹر کے بننے سے میسر ہوں گی۔ الفلاح سوسائٹی کا جتنا بھی کام ہے، خواہ وہ ایمرجنسی سروسز جو انہوں نے ایوننگ میں دی ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ پہ، یا کووڈ کا جو یہ معاملہ آیا تو اس میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، یا ایجوکیشن پہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یا جو ایمبولینس سروسز ہیں ان کی جملہ جو ان کی کاوشیں ہیں، میں ان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹنگ ان کے پریزیڈنٹ ہیں نصیر صاحب، جتنی ان میں عاجزی ہے اور جتنی کمٹمنٹ ہے، باقی ان کے ساتھ جو دوست آتے ہیں مجھے سب کے نام نہیں آتے، لیکن سب ٹیم بہت اچھی ہے، کیونکہ میرے لیے نئے لوگ تھے 1.5 سال پہلے، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جو بھی یہ بات کر کے آتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور ان ٹائم اس پہ رسپانڈ کرتے ہیں۔ اور 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ کوئی پور پیشنٹ تھے جن کو ٹرانسفر کرنا، شفٹ کرنا تھا، تو میری ایک فون کال پہ انہوں نے رسپانڈ کیا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی یہ تھینک لیس کام ہے کہ یہ تھینک لیس، میں تو ہیلتھ کو کہتا ہوں تھینک لیس پروفیشن ہے، لیکن یہ جو فلائی کام ہے یا رفائی کام ہے یہ بھی تھینک لیس کام ہے۔ ممکن ہے آپ بہت اچھا کام کرتے رہیں اور کوئی چھوٹی موٹی آپ سے غلطی ہو جائے اور لوگ تنقید کریں، تو اس پہ بالکل آپ نے جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اصل جو آپ نے کام کرنا ہے اور اس کا صلہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی۔ جب آپ کی نیت یہ ہو، اور آپ کی نیت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور مجھے پورا آپ پہ فخر ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ کی یہ نیت بالکل درست ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں نا جی دعا کبھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں اور کبھی کوئی سوچتا ہے جی کہ میری دعا پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے آپ پہ، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، یا کسی اور صورت میں آپ کو نواز دیتا ہے۔ اگر کہیں بھی آپ کو نظر نہ آئے تو ممکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کے بدلے بخش دے یا آپ کے گناہ معاف کر دے۔ تو اس لیے یہ جن لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہے آپ کو اپریشیٹ بھی نہ کر سکیں، جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو تالیاں بھی نہیں بجیں، تو اسی طرح ممکن ہے آپ 24 گھنٹے کسی مریض کے لیے کھڑے رہیں ادھر، اور اینڈ پہ وہ آپ کا شکریہ بھی نہ ادا کرے، لیکن اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ کے اس کے بارے میں نہیں سوچنا اور اپنا کام جو ہے نا اسی طریقے سے جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہیلتھ سٹاف جو چکسواری میں ہے، چکسواری کی بھی کیوں بات ہوئی یہاں پہ، رول ہیلتھ سینٹر چکسواری، یہ 3 سینٹر قریب ہیں، BHU آگے پلاک بھی ہے، رول ہیلتھ سینٹر چکسواری بھی ہے، اور تینوں جگہوں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ مثالی ہیں۔ میرے پاس اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ضلع میں 5 رول ہیلتھ سینٹرز ہیں، اور کام کاج کے حوالے سے
سب سے جو اچھا کام ہے یا زیادہ کام ہے وہ رورل ہیلتھ سینٹر چکسواری میں ہو رہا ہے. اگرچہ وہاں کے عمران بلال صاحب بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اکثر آتی رہتی ہیں شکایات جی کہ اس کو اور سٹاف کو بڑھایا جائے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں بالکل آپ کی یہ جائز ہے، لیکن رورل ہیلتھ سینٹر کا جو بجٹ میں سٹاف ہے میکسیمم 28 لوگ، اس سے 2-3 زیادہ ہوں گے ادھر. ہاں جب کبھی اس کو سول ہاسپٹل بنا دیا جائے گا یا اللہ کرے کبھی یہ تحصیل بن جائے، تحصیل ہیڈ کوارٹر بن جائے، تو پھر اس کی اپ گریڈیشن ممکن ہوگی، لیکن ابھی فی الوقت جتنا ہے وہ میکسیمم ہے. تو یہ جو 2 سینٹر ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ایسر اور بیسک ہیلتھ یونٹ پلاک. بیسک ہیلتھ یونٹ پلاک بھی جو ہے نا وہ اس کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، اور حسنین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپروچ کیا اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ ذمہ داریاں انہوں نے میرے کھاتے میں ڈالیں اور میں نے ہر بروقت یا وقت سے پہلے وہ پوری کر دیں. اور اسی طریقے سے اور یہ میرا فرض ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب پبلک 2 قدم آگے بڑھتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے 4 قدم چلتے ہیں اس کی طرف. اصل مقصد یہی ہے جی کہ لوگوں کو بہتر سہولیات مہیا کی جائیں اور انسانیت کی خدمت کی جائے. تو پلاک جو BHU ہے اس میں ڈاکٹر صاحب بھی ابھی جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں جاتے ہوئے وزٹ بھی کروں گا. اس کے بعد میں نے ڈڈیال جانا ہے تو اس کو بھی دیکھوں گا. اسی طرح جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے ہماری اس علاقہ میں 4 سے 5 فرسٹ ایڈ پوسٹیں ہیں. تو وہ بیسیکلی مقصد ان کا یہی ہوتا ہے جی کہ لوگوں کو کوئی 2-4 کلومیٹر نہ جانا پڑے، بلکہ اپنے گاؤں میں ہی چھوٹی موٹی اس کا نام ہی دیکھیں ایسا ہے نا، فرسٹ ایڈ پوسٹ. تو وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی عوام علاقہ جو ہے نا وہ ان کا تعاون مثالی ہے. ایمبولینس جو سروسز ہیں الفلاح سوسائٹی کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جب سانحہ روپیال ہوا تو میں کیونکہ میرپور ہی تھا، لکیلی اس دن کہیں آگے پیچھے نہیں تھا، تو ودن 1 آور میں بھی پہنچ جایا اپنی ایمبولینسز کے ساتھ. تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، خواہ وہ الفلاح سوسائٹی کے رضاکار ہوں یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے مرزا صاحب، افتخار صاحب، ان کے لوگ، اور عام لوگ بھی جن کا کسی آرگنائزیشن سے تعلق نہیں ہے، وہ سب بھی ایسے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا. اور میں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن آئے اور کام کرے. یہاں پہ ہر بندہ محکمہ صحت عامہ کے ساتھ مل کے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ میرا پیر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں کو کامیاب کرے. اور میں ایک دفعہ پھر الفلاح سوسائٹی اور جملہ ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر سجایا، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آباد فرمائی، اور پھر اس کا نظام اللہ پاک نے مختلف اینگل سے، زاویوں سے اس نظام کو ایسا ترتیب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیز مختلف ملائکہ کے سپرد کر دی، اور باطنی طور پر ملائکہ ایک بہت ساری قسمیں ان کی وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر معمور ہیں، کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی ایسے انسان پیدا فرمائے کہ جو اسی کے اس باطنی نظام کے اندر ظاہری طور پر یہ اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ادا کر رہے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روحانی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے کوئی مذہبی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، کوئی فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے لیے لوگ جو ہیں منتخب کیے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانی ہمدردی اللہ پاک نے اتنی بھر دی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آتے ہیں. اور سچ فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، ان کا بھلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام پورے کرتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام میں جو بندوں کی حاجت پوری کرتا ہے، مان کان فی حاجت الناس کان اللہ فی حاجتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میں انتہائی مسرور و خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھی سے اچھے کام میں شریک کیا، کہ جہاں یہ ہماری خواتین کے لیے بھی اور دیگر ایمرجنسی سینٹر یہ قائم ہوا، تو یہ کتنی اعلیٰ قدم ہے، اور اس میں جتنا بھی تعاون کیا جائے تو یہ تعاون میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، کیونکہ انسانی ہمدردی کے یہ مراکز ہوتے ہیں جو صحت کے مرکز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں حاجت مند ضرورت مند آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے صحت یاب کر کے واپس لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ انسانی ہمدردی رکھنے والوں کو دونوں جہان کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے، یہاں اس دنیا میں ایمان اور صحت اور عافیت کی زندگی گزاریں، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.